بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے ضمن میں جو بلیک میل کیس ہوا جس میں بچیاں اور بچے بیچارے اس جال میں پھنسے ہیں، بلیک میلنگ جال میں. یہ ضمن میں تیسرا کلپ ہے. پہلا کلپ میرا والدین کے لیے تھا، دوسرا اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، یہ تیسرا دونوں کے لیے، والدین اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم نے مل کے اس کا قلع کما کرنا ہے انشاءاللہ. محمد علی باکسر جو تھے بڑے مشہور، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی بیٹی سے ایک بار بڑی اچھی بات کی. انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اللہ نے بڑا چھپا کے رکھا ہے دنیا میں. مثلا ڈائمنڈز ہیں، وہ کہاں ملتے ہیں آپ کو؟ وہ زمین کی تہہ میں ملتے ہیں، کورڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. اسی طرح جو موتی ہیں وہ سمندر کی تہہ میں ملتے ہیں، وہ سی شیلز کے اندر چھپے ہوتے ہیں. سونا جس کو ہم کہتے ہیں سونے کی کان، یعنی وہ مائن کرنا پڑتا ہے، اس کی مائننگ ہوتی ہے. تو محمد علی نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی تم ڈائمنڈس اینڈ پرلز سے زیادہ قیمتی ہو. دیکھیں محمد علی جو باکسر تھے ان کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا کی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ بات کی. یہ 100% اپلیکیبل بیٹوں پر بھی ہے، یعنی جیسی بیٹیوں پر اپلیکیبل ہے ویسے ہی بیٹوں پر اپلیکیبل ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ بیٹیوں پر بہت زیادہ یعنی ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے اور بیٹوں کو تھوڑا کھلا چھوڑ دیتا ہے. ان کے پاس موٹر بائکس ہوتی ہیں، وہ رات کے 2 بجے آئیں 3 بجے آئیں، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی. بیٹیوں سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور بہرحال کہتے ہیں مغرب تک آپ گھر آ جائیں. یہ جو تقسیم ہے بیٹے اور بیٹوں اور بیٹیوں میں، یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے. اللہ نے جو حدود بتائے ہیں اس میں قرآن میں پہلے بیٹوں سے ذکر کیا، یعنی پہلے مردوں سے ذکر کیا، پھر خواتین سے ذکر کیا. یعنی اللہ کی یہ تقسیم ہے جس میں اس نے میلز فیمیلز کو ایبسولوٹلی برابر رکھا ہے ان کی ذمہ داریوں پر. یعنی سورہ نور میں پہلے مردوں سے کہا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، حیا والی نگاہ رکھیے اور شرم گاہ کی حفاظت کیجیے. اس کے یہ سورہ نور کی 29 آیت ہے، اور اس کی بالکل اگلی آیت میں اللہ نے یہی الفاظ دہرائے ہیں عورتوں کے لیے کہ آپ بھی نگاہیں نیچے رکھیں، شرم گاہ کی حفاظت کیجیے. اب آپ دیکھیں ہمارے ادھر کچھ آپ کو ٹی وی پر نظر آئیں گے یا وہ کلپس میں کہ ہمارے مرد کچھ ایسے ہیں مسلمان جو جب خواتین سامنے آتی ہیں تو وہ اپنی نیچے نگاہیں کس طرح رکھتے ہیں، وہ اپنے نیچے جوتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نگاہ نہ پڑے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہ ٹٹولنے والی نہ ہو، اس میں حیا پیدا کیجیے. تو میرا پیغام لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو ہے کہ آپ کا جسم، آپ کی جو باڈی ہے اور آپ کا جو وجود ہے وہ بہت مقدس ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت مقدس ہے. یعنی یور باڈیز آر اے سیکرڈ ٹیمپل، نو ون شوڈ بی الاؤڈ ٹو ٹچ اٹ. یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا آپ کے جسم کو کسی نے نہیں چھونا. یہ آپ نے تہیا کرنا ہے، آپ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو. میں آپ سے عرض کروں بیٹا، حضور علیہ السلام کا بہت اچھا فرمان ہے کہ ہر مذہب کا ایک علامتی نشان ہے، یعنی جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے ہر مذہب کا. اسلام کا مذہب ماڈسٹی ہے، حیا ہے، وہ حیا سے پہچانا جاتا ہے. حیا والا پہلو صرف ہم کو تب سمجھ آئے گا جب ہم اپنے آپ کو جانیں گے. ایک سوکریٹیز تھا نا فلاسفر جس کو سقراط کہتے ہیں، اس کی بڑی مشہور سیئنگ ہے، بڑی سمپل، نو دائی سیلف، اپنے آپ کو جانو. اس کی ایک اور بڑی اچھی سیئنگ ہے دیٹ این ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. وہ کیا ایگزامن ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے ایگزامن یہ کرنا ہے کہ جو اجناس ہیں، جو سپیشیز ہیں، ہزارہ سپیشیز ہیں، یعنی اینیمل کنگڈم ہے، پلانٹ کنگڈم ہے، سمندروں میں یہ جو مچھلی ہیں، صرف ایک ایسی ہستی ہے ہومو سیپین وچ کین تھنک، وچ کین ٹاک، وچ کین اسپیک، جس کے اندر اوریٹرشپ ہے. اور
مختلف زبانیں ہیں، جو 2+2 کو 4 کہتا ہے، وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک نشانی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ تمام اجناس میں سے کیوں ہم ایک ایسے ہیں جو سوچ سکتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے. یعنی جانور بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دیکھنا دوسرا ہے، جانور بھی سنتے ہیں، ہمارا سننا دوسرا ہے. یعنی ہم حق دیکھ سکتے ہیں، ہم موریلٹی دیکھتے ہیں، ہمارے اندر وی آر اے مورل بینگ. اینیملز آر ناٹ مورل بینگس. ہومو سیپین کا لٹرل میننگ ہے اے وائز مین. تو جب ہم اپنے آپ کو جانیں گے تو ہم سوچیں گے نا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، کیا وجہ ہے کہ ہزاروں سپیشیز میں سے وی اسٹینڈ آؤٹ. تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. مقصد بہرحال ہے، یعنی اللہ نے ہم سے گفتگو کی ہے. یہ ہے وہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کو بیٹا جوانی میں پتہ چلنا ہونا چاہیے، ان یور ٹین ایجڈ لائف، that we are here for a purpose. There is a God, He has spoken to us. ایک God driven morality ہے. یعنی یہ جو modesty ہے، حیا ہے، یہ اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. میں آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بلیک میلرز ہیں بیٹا، یہ ایزی ٹارگٹس ڈھونڈتے ہیں. دے نیڈ ٹارگٹس. مثلاً ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی ٹارگٹس ہو سکتے ہیں. کوئی لڑکی آئی ہے کسی گاؤں سے، کسی پسماندہ علاقے سے، ایک انڈر ڈیولپ جگہ سے، اور وہ مثلاً بڑے شہر آ گئی، لاہور آ گئی، کراچی، فیصل آباد، بھاولپور فار دیٹ میٹر از اے بگ سٹی. وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کو کسی طرح کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ ون تھنگ لیڈس ٹو اندر. اس لیے میرے پچھلے کلپ میں جو اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے اس پر اسٹریس کیا ہے کہ بلیک میل آپ نے نہیں ہونا، سرنڈر آپ نے نہیں کرنا. ماں باپ کے ساتھ آپ کی اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، ماں باپ کو انسٹل کرنا چاہیے آپ کے اندر، اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ نپ دی ایول ان دا بڈ، اس ظلم کو وہیں آپ دبا دیں. یا اپنے ہائر اپس جو آپ کے ڈین ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، وائس چانسلر ہیں، اس تک وہ بات پہنچائیے. لیکن اس سے یا جو بہت امیر زادیاں ہوں گی یا لڑکے بہت امیر ہوں گے، وہ ایزی ٹارگٹس ہو سکتے ہیں. میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ کوئی آپ کے پاس آئے، کوئی ایسی بات کرے، کوئی آپ کو چھونا چاہ رہا ہو، آپ نے یہ بالکل بھی نہیں ہونے دینا. اس کی اجازت نہیں آپ نے دینی. کیونکہ حیا ہمارا سمبل ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دیتا ہوں بیٹا. قرآن میں جب اللہ پاک نے شیطان کو کہا کہ آپ سجدہ کیجئے، سب کو کہا آپ سجدہ کیجئے، تو شیطان نے نہیں کیا، تو بہرحال اللہ اس سے ناراض ہوا. تو شیطان نے اللہ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے ان بندوں کو بہکا سکوں. اس کی ڈیٹیلز ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا. اللہ نے کہا پرمیشن گرانٹیڈ، آپ بہکا سکتے ہیں. تو اس پہ اس نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی. آپ ذرا اندازہ کیجئے. اس نے کہا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اس میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے صرف وہ ہیں جو شعوری زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ میرا وجود کا کوئی مقصد ہے. نو تھائی سیلف. An unexamined life is not worth living. اس چیز کو وہ جانتے ہیں. پھر وہ جانیں گے کہ وہ پھر ایزی ٹارگٹس نہیں بنیں گے. میں آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بیٹا. یہ جو ایک ورڈ، ایک اور there is a word actually, there is an expression mutual consent. کہ اگر میوچل کانسنٹ ہے، یعنی لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی، تو پھر ہی آپ ہاتھ پکڑتے ہیں یا اکٹھے بیٹھتے ہیں، یا ایسی ویڈیو کوئی بلیک میلر بنا دیتا ہے. ورنہ تو آپ نے یہ جو میوچل کانسنٹ ہے بیٹا، اس کا یہ صرف مشروط ہے، یہ کنڈیشن ہے اس کے ساتھ جو لگی وہ نکاح کی ہے. صرف نکاح کے کیس میں، منگنی کے کیس میں بھی نہیں کہ میری منگنی ہو گئی ہے، اسی سے شادی ہونی ہے تو چلیں آپ تھوڑا سا you kind of start moving together. No,
اٹس نکاح اونلی ان دی آئیز آف گاڈ آلمائٹی. صرف نکاح وہ انسٹیٹیوشن ہے بیٹا جس کے ذریعے میوچل کانسینٹ ہے آپ لیتے ہیں, یعنی معاشرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی. واٹ از نکاح؟ It is an open declaration between the boy and the girl that we are willing to live together. ہمارے پیچھے کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے بچپن میں آپ کی منگنی کر دی تھی تو بے شک آپ کو اچھا نہیں لگ رہا لڑکا, یا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے اور وہ کر رہا ہے. نہیں, نکاح از این اوپن ڈکلیریشن بیٹا, اسی لیے گواہوں کے سامنے نکاح ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا, یہ میں پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بچی کا نکاح زبردستی کریں اور وہ لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہو کہ مجھے قبول ہے, حالانکہ آپ کو پتہ اس کو قبول نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. یہ ہیومن رائٹ وائولیشن ہے. یہ ہیومن رائٹ ہے کہ لڑکا اس وقت شادی کرے گا جب اس کو لڑکی ذاتی طور پہ پسند ہے کہ آئی ایم ولنگ, اور لڑکی تب شادی کرے گی جب وہ کہے ہاں میں اس کے ساتھ میں منظور ہے مجھے, میں زندگی گزاروں گی انشاءاللہ. تو میوچل کانسینٹ از نو ایکسپریشن بیفور نکاح. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے نکاح جس میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں نکاح کے موقع پر کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو انبیاء تھے وہ اپنے ایمان کی حفاظت زنا سے نہیں نکاح سے کرتے تھے. تو یہ سارا کلپ میرا اس لیے ہے کہ وی مسٹ نو آور سیلوز. والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, والدین بچوں کو بتائے, بچے والدین کو بتائیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم نے سب مل کے انشاءاللہ اس مینس کا, یعنی یہ جو بلیک میلنگ والا سین ہے, یہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہ ہو. یہ صرف تب ہے جب ہم اپنے آپ کو جانیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.